جوؤں کا عذاب، کھانے کے برتن، ان کی باڈیز وہ لائسس سے بھر جاتی تھی، پانی کے ریزروائر سے جیسے دریائے نیل وہ سب خون کے ہو گئے. فرعون کو 9 چانسز دیے گئے تھے معجزات کی صورت میں. بچڑا تھا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی روٹیوں کی طرح، پانی اوپر آ گیا اور درمیان میں لینڈ کا رستہ جو ہے ظاہر ہے. ایجپٹ میں نیشنل ان کا جو میوزیم ہے اس کے اندر اس کا وہ جسم آج بھی پڑا ہوا ہے اور انتہائی گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. ریسرچ اسکالر فہد علی کاظمی نے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، نبوت کے واقعات اور فرعون کے انجام سے متعلق جاننے کے لیے اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اور فرعونیوں کے ساتھ یہ جو ہے ڈیوئل، یہ جو کلیش ہے وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ سامنے آتا ہے. اب تو زیادہ اینگر ہو گیا نا فرعون. اینگر تھا. اچھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو 2 نکاتی ایجنڈا تھا، میں اپنے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں. یا تو فرعون رب العزت پر ایمان لے آئے. اگر فرعون رب العزت پر ایمان لے آئے تو دوسرا سوال آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا. بنی اسرائیل آف کورس پھر اللہ کے قوانین کے تحت ان کی لبریشن ہو جائے گی. یعنی جب فرعون جو ظالم ہے جب وہی مومن ہو جائے تو آٹومیٹکلی پھر بنی اسرائیل کا سوال تو حل ہو جائے گا نا. وہ ظالم نہیں رہے گا، ظلم رک جائے گا اور وہ پھر ان کو ریسٹرکٹ بھی نہیں کرے گا ان کی موومنٹ کو. لیکن اگر فرعون رب العزت کے دین کو اختیار نہیں بھی کرتا یا نہیں کرتا تو تب بھی کم از کم وہ بنی اسرائیل کو تو لبریٹ کرے. بنی اسرائیل جو وہاں پہ قید ہیں، جو جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل ہیں، جو جناب یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہیں، جو اس دور میں اللہ کے ساتھ کسی درجے پر کنیکٹڈ ہیں، ان کو تو سلیوری سے نکالنا ہے نا، ان کو تو لبریٹ کروانا ہے. تو آپ کا یہ 2 نکاتی ایجنڈا ہے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. لیکن فرعون اسلام قبول نہیں کر رہا. فرعون اللہ کی توحید وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر ایمان نہیں لا رہا، ڈسپائٹ کہ اندر سے ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو، لیکن وہ جو ایک دنیاوی معاملہ ہے، دنیاوی معاملے میں وہ سخت ہے، وہ کرخت ہے، اس کے قلب پر مہر لگی ہوئی ہے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے اور ہر معجزے کے بعد جو ان کی ڈیمانڈ ہے، ایک اہم ڈیمانڈ ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جانے دو، ان کو لبریٹ کرو، ان کو جانے دو. تو اب معجزات کیا ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پریزنس میں وہاں پر قحط پڑ جاتا ہے. اب وہ بھوکے پیاسے ہو جاتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قحط ختم ہو جائے گا تو ہم آپ کی ڈیمانڈز مان لیں گے. کوئی 9 طرح کے معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام نے یا 9 طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتاری ہیں فرعونیوں کے خلاف. اور ہر نشانی کے بعد وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم یہ عذاب ہمارے سے ٹلوا دو تو ہم تمہاری ڈیمانڈ کو مان لیں گے. لیکن دے وڈ گو بیک آن دیئر ورڈز، وہ اپنے لفظوں پر پورا نہیں اترتے تھے. تو قحط کی بات ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قحط ختم ہوا. وہ پھر اپنے پرانی روش پہ چلے گئے. ٹڈی دل کا عذاب نازل ہوا، وہ پوری فصلیں کھا جاتی ہیں. جینا 2 بھر ہو گیا. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جی آپ اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم آپ لوگوں کو جانے دیں گے، یا آپ کو جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے وہ مان لیں گے. عذاب ٹلا، پھر ہی اپنی پرانی روش پہ چلے گئے. لائسز، جوؤں کا عذاب، پورے وہ جو ان کے کھانے کے برتن، ان کی باڈیز وہ لائسس سے بھر جاتی تھی، بھر گئیں. ان کی وہ جو فصلیں تھیں ان میں پڑ گئیں. پھر بھی وہ پھر کہتے تھے جی آپ یہ ٹلوا دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے. وہ پھر اپنی روش پہ واپس چلے جاتے تھے. پھر رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر جو ایک اور معجزہ وہاں پہ نازل ہوا اور نشانی نازل ہوئی، مینڈکوں کا عذاب. ان کے پورے گھر، پوری اسٹیٹ مینڈکوں سے بھر گئی. ان کے تکیوں میں، ان کے بیڈز میں، ان کے کھانے کے برتنوں میں، ان کے پانی کے برتنوں میں مینڈک فراگس. اس پہ ویسے بائی دا وے ہالی ووڈ نے بہت سی فلمز وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہیں. وہ عذاب بھی انہوں نے ویژولائز کر کے، مطلب ان کے نیریٹو کو ہم 100% تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ ویژولائزیشن کے لیول کے اوپر اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ فراگز. پھر انہوں نے توبہ کرتے، فرعون کہتا جی بچا لو. پھر جب وہ لفٹ ہوتا عذاب تو وہ پھر پرانی روش پہ. پھر جو آخری ان کے پر ایک عذاب آیا کہ ان کے جو پانی کے ریزروائر سے جیسے دریائے نیل وہ سب خون کے ہو گئے.
Oh my God. It all turned into blood. وہ خون ہو گیا. تو اب وہ پانی نہیں پی سکتے کہ جدھر جو بھی پانی کا حوض ہوتا یا دریائے نیل وہ سارا کا سارا خون میں تبدیل ہو گیا. ان ساری نشانیوں کے باوجود ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی اترتی تو اگر کسی شخص کے اندر معرفت رب ہوتی, اس کے دل کے اندر وہ لائٹ ہوتی, تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر اور رب العزت پر ایمان لے آتا. لیکن ان 9 نشانیوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ کے تھے ہی, نبی تھے ہی, لیکن یہ فرعون کو 9 چانسز دیے گئے تھے معجزات کی صورت میں کہ وہ کسی معجزے کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کر لے. بے شک, یعنی اللہ کی نشانیاں وہ عذاب کا ایک سلسلہ تھا جو ایک درجے پہ معجزہ ہے, ایک درجے پہ عذاب ہے. فرعون کے لیے تو 9 چانسز ہیں نا, 9 چانسز ہیں, بٹ وہ he did not relent. لیکن اس سب کے اینڈ پر ایک معاملہ یہ ہوا جس کو ہماری اسلامک نریشن بھی بات کرتی ہے کہ ایونچولی دیکھیں اب ان کی اکانومی بھی بنی اسرائیلیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی نا, یہ ان کی ورک فورس تھی. وہ کیسے ایک لیول پہ وہ کیسے جانے بھی دیتا ایک لیول کے اوپر, کیونکہ وہ لوگ تو رول کر رہے تھے, جو قبطی تھے وہ رول کرتے تھے, ان کو ہنٹر مارتے تھے, ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے, اور جو بچے کچے ان کے لوگ تھے وہ ان کے لیے سرو کرتے تھے. تو اس کے لیے دنیاوی طور پہ ایک وہ بڑا ڈیسیجن تھا, وہ نہیں لے رہا تھا. لیکن ان 9 چانسز کے بعد وہ تھوڑا سا ریلینٹ اس نے کیا. اور ہماری اسلامک نریشن کے اندر یہ آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی کی کہ تم اپنی قوم کو لے کے جو ہے اب ٹائم آ گیا کہ یہاں سے تم ہجرت کرو گے اور پرومسڈ لینڈ کی طرف, وہ جو فلسطین کا علاقہ ہے انہوں نے ادھر جانا ہے, وہی علاقہ جناب یعقوب علیہ السلام جہاں سے آئے تھے اس طرف واپسی ہوگی. اور ہماری اسلامک نریشنز, ہماری روایات یہ بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ نیگوشیٹ کیا کہ ہمیں ایک تہوار کے لیے, ہمارا ریلیجس فیسٹیول ہے, اس کے لیے ہم وقتی طور پہ جو ہے سٹی سے باہر جانا چاہتے ہیں, اس شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں. یعنی آلموسٹ 100 ایئر سے کنفائنڈ ہے وہ, اور 100 سالوں کے 400 سال سے تقریباً 400 سال سے جناب یعقوب اور جناب موسیٰ میں 426 سال تقریباً بنتے ہیں اگر ہم بات کریں ٹو بی ایگزیکٹ. تو 400 سال رفلی وہ ادھر ایک طرح سے قید تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ریلیجس فیسٹیول ہے تو وقتی طور پہ ہمیں جانے دیں. تو وقتی طور پہ اس نے ریلینٹ کیا. ایک تو یہ نیریٹو ہے, اور ایک نیریٹو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ چلو اب اتنا معاملہ ہو گیا, ان سے جان چھڑاؤ, مزید عذاب نہ آئے. تو اس نے اپنی فری ول سے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو شہر تھا نا جہاں پہ یہ سارے لوگ, اور یہ جو فرعون کا کیپٹل تھا, اس کو گوشن کہتے ہیں. گوشن آج تو ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاہرہ, آج کا جو قاہرہ ہے, اس کے کوئی 60-70 کلومیٹر کے ارد گرد کہیں یہ شہر ہوگا. دریائے نیل کے کنارے یہ شہر تھا. تو اب گوشن سے بنی اسرائیل اب نکلنے لگے ہیں, اور یہ اس دنیا کی گریٹسٹ ایک طرح کی لبریشن ہے, گریٹسٹ مائگریشن ہے, جس کو جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام لیڈ کریں گے. اس میں بہت سی تعداد آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ, بائبل یا ببلیکل سورسز کہتے ہیں کہ 6 لاکھ بندوں کو لبریٹ کرایا تھا. لیکن اگر ہم ایک اس کو کنزرویٹو ایسٹیمیٹ لگائیں تو 6000 کم از کم, جو ماڈرن ریسرچ ہے کہ 6-7 ہزار لوگ ہوں گے جن کو آپ نے لبریٹ کرایا, جو کہ باہر اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی تعداد تھی. اس دور کی ڈیموگرافکس کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد تھی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تیار کرایا اور وہ یوں چل پڑے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لبریٹ کرا کے جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو پہلے 40 سال تھے نا جس میں وہ پرنس تھے, وہ ٹریننگ ان کے کام آئی. ان کو پتا تھا کہ فرعون کے قلعے کس جگہ پہ ہیں, یعنی ایجپشن ٹیریٹری سے ہم نے باہر نکلنا ہے, اس کے قلعے کہاں پر ہیں, اس کے مورچے کہاں پر ہیں, اس کی فوجیں کہاں پر پوسٹڈ ہیں. اور ابھی تو بظاہر ہی ہمیں جانے دے رہا ہے. اگر اس کا موڈ بدل جائے اور یہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے, اپنی آرمی کو لے کے آ جائے, تو میں نے اپنی قوم کو کس روٹ سے لے کے جانا ہے جس روٹ سے میں فرعونی آرمی کو اوائڈ کر سکتا. تو اللہ کے ارادے میں تو ہمیشہ سے نبی تھے نا, لیکن وہ جو ایز اے پرنس ان کی ٹریننگ تھی, اس نے اس کی پوری جغرافی, اور پھر مدائن میں بھی جو 40 سال رہے تھے, تو 80 سال کا کم از کم تجربہ تھا جغرافیہ کا, جغرافی کا. وہ سارے علاقے کو
لائک دا بیک آف ہز پام وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنی اس قبیلے کو کیسے لے کے میں نے نکلنا ہے. یعنی جو سارا کچھ وہ پرپسلی ہوا نا انہوں، کیونکہ یہ کام انہوں نے الٹیمیٹلی ان کی کرنا یہ تھا. ڈیسٹینیشن تھی. اب یہ لوگ نکلے ہیں. اب جو ہمارے ماڈرن ریسرچرز ہیں، جس میں جیسے میں نے ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب کی بات کی، وہ ایجپٹولوجسٹ ہیں، عثمان شوقی، یہ سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے نکلے ہیں تو ہماری جو عام بندے کی تھاٹ ہوتی ہے نا، جیسے کہ یہ واقعہ گھنٹوں میں ہو گیا ہوگا، جناب موسیٰ گئے، سامنے کوئی واٹر باڈی آئی اور واٹر باڈی کو انہوں نے کراس کر لیا. یہ گھنٹوں کا واقعہ نہیں ہے، پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، یہ دنوں کا واقعہ ہے، کیونکہ مصر بہت بڑا تھا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، 1 ہفتہ فرعون نے کچھ نہیں کہا انہیں، لیکن 1 ہفتے بعد اس نے یہ ریئلائز کیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو جانے دیا ہے. تو اس نے اپنی آرمی کو تیار کیا کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑوں گا جا کے. لیکن اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیاوی طور پہ 7 ڈے ایڈوانٹیج ہے. وہ 7 دن آگے چلے گئے ہیں اور وہ 7 دن ایسے روٹ پہ جائیں گے جو کہ بظاہر اتنا نون روٹ نہیں ہوگا، جہاں پہ فرعون کی پوسٹس نہیں ہوں گی، جہاں پہ فرعون کے فورٹریس یا قلعے نہیں ہوں گے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے اور کم از کم 40 یا 50 دن جناب موسیٰ علیہ السلام اس ایجپشن ٹیریٹری کے اندر، اسی ایجپشن ٹیریٹری کے اندر وادی سینا یا سینائی ڈیزرٹ جس کو آج ہم کہتے ہیں، یا سینائی پیننسولا، جزیرہ نما سینائی یا وادی سینا، بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، بہت بڑا. تو اس ڈیزرٹ کے اندر اپنی قوم کو لے گئے، اور وہ ڈیزرٹ ٹیکنیکلی تو تھا ایجپشن امپائر کا پارٹ، مگر وہاں پہ فوج نہیں تھی اس طرح سے، وہاں پہ فورٹریسز یا قلعے نہیں تھے، وہاں پہ فرعونی تھن تھے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب وہ ٹریول کر رہے ہیں تو راستے میں کوہ طور جس کو ہم کہتے ہیں، یا جبل موسیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم قرآن کے اندر یہ جب واقعات بیان ہوتے ہیں تو یہ کرونولوجیکل آرڈر میں بیان نہیں ہے، یہ سکیٹرڈ انداز کے اندر اللہ رب العزت اپنی منشا اور حکمت کے ذریعے بیان فرماتے ہیں. تو جو لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ اس کی کچھ کرونالوجی یوں بناتے ہیں کہ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں، فرعون کی آرمی پیچھے ہے، فار ڈیز یہ ٹریول کر رہے ہیں، فرعون کو نہیں پتہ چل رہا ہے یہ کدھر گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مورچوں سے نہیں گزرے، کسی نے دیکھا نہیں وہ مطلب اس کو کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن وہ پیچھے چیز کر رہا ہے، وہ چیز کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وادی ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ کوہ طور پر پہنچے، اور کوہ طور پر جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے اپنی نیشن کے، اپنے ٹرائب کے، بنی اسرائیل کے، آپ نے کیمپ وہاں پہ کہا کہ تم لوگ کیمپ کرو، اور ان کو کیونکہ وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ وہ جبل موسیٰ یعنی جبل طور پہ وہ ٹریول کریں گے، یعنی وہ جو طور کا پہاڑ ہے وہ اس پہاڑ کو سر کریں گے، اور وہاں پہ رب العزت اور ان کی کوئی خاص بات ہوگی. یعنی یہ ان کی زندگی میں دوسرا موقع ہے اور امپورٹنٹ موقع ہے کہ وہ رب العزت سے پھر براہ راست کلام کریں گے. He'll talk to Almighty Allah, he'll have a conversation with Almighty Allah. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نیشن کو وہاں پہ کہا کہ آپ رکیں، اور خود اس پہاڑ کی طرف گئے، اور آپ 30 دن سے روزے سے تھے، 30 days آپ نے روزے رکھے. تو ہوتا ہے نا روزے سے بیڈ بریتھ پیدا ہوتی ہے، تو ان کو لگا ہوگا کہ یہ بیڈ بریتھ ہے اور میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے 30ویں دن مسواک کی. لیکن رب العزت کو وہ جو جیسے کہتے ہیں نا روزے داروں کی وہ جو بو ہے وہ تو پسند ہے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انسٹرکٹ کیا گیا کہ تم 10 مزید روزے رکھو، کہ اللہ کو وہ اسٹیٹ ان کی پسند تھی. تو انہوں نے 10 مزید روزے پھر رکھے، تو وہ 40 دن یوں پورے ہوئے، اور وہ رب تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے اس پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے موجود ہیں. اب 40 دن ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے ایک دنیاوی طور پہ. تو پیچھے جو ان کی نیشن ہے وہ پریشان ہے. جناب ہارون علیہ السلام کو آپ نے پیچھے متعین کیا تھا کہ تم ان کو لیڈ کرو گے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی ساری تعلیمات سے آگاہ کرتے رہو گے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں،
جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر توریت کے احکامات ملے جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو بھی کانورزیشن ہوئی ہوگی وہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے یا پھر اللہ رب العزت کو پتہ ہے. بے شک. لیکن وہ 40 دن ہو گئے اور لوگ اب پریشان ہیں کہ 40 دن اور ٹائم گزر رہا ہے، جناب موسیٰ موجود نہیں ہے، کیا ہوا کیا نہیں یہ وہ. اب بنی اسرائیل میں ایک جادوگر بھی ٹریول کر رہا تھا، اس کو سامری کہتے تھے. یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل والے، کیونکہ ان کے ارد گرد بھی بت پرستی ہوتی تھی، آئیڈلز تھے، تو یہ ایک ان دیکھے خدا کے تصور سے اتنے زیادہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھے. تو سامری نے کہا، مطلب ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوگا کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے یہ وہ، تو میں تم لوگوں کو ایک تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں جس کی ہم عبادت کریں گے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے سامری کے کہنے پر اپنے اپنے زیور جو تھے گولڈ کے سلور کے وہ اس کو دے دیے، اور اس نے ان کو منٹ کیا، ڈھالا گرم کر کے ایک بچڑے کے اندر. اور وہ جو بچڑا تھا اس کے اندر سے آواز آتی تھی. اب وہ آواز کوئی شوبدہ تھا، میجک تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ ایسے سوراخ اس میں کریٹ کیے تھے کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ اس بچڑے کے اندر سے ہو کے جب گزرتی تھی تو وہ کوئی ساؤنڈ کریٹ کرتی تھی. اس نے کہا نعوذ باللہ یہی تو وہ رب ہے، نعوذ باللہ. موسیٰ بھی نعوذ باللہ اسی کو پوجتا تھا اور یہ اور وہ، تو تم لوگ بھی اسی کو پوجنا شروع کر دو. جناب ہارون علیہ السلام نے بڑا روکا. ہی واز آلسو این اولڈ مین ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. انہوں نے قوم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو سامری کا فتنہ تھا وہ پھیل گیا. اور آپ امیجن کریں ود ان 40 days جناب موسیٰ نے فرعونیوں کے سامنے اتنے معجزے رکھے ہیں، اور اس قوم نے دیکھے ہیں جو ان کی اپنی قوم ہے جس کو وہ لبریٹ کرا رہے ہیں، اور وہ قوم یوں فلپ ہو گئی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ہے، اور یہ وہاں پہ ڈیووشنل ڈانسز شروع ہو گئے، اس بچڑے کے ارد گرد پوجنا شروع کر دیا اور وہ سارا. اب 40 دن جب گزر گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، وہ تیش میں آ کے جو ان کو 10 احکام تختیوں میں ملے تھے ٹیبز کے اوپر، وہ ٹیبز آپ نے غصے سے رکھ دیں، اور اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام جو کہ عمر میں تو ان سے بڑے تھے لیکن نبوت کے عہدے میں جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے کیونکہ وہ رسول بھی تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی پکڑ لیا ان کی داڑھی سے اور بالوں سے. انہوں نے کہا یہ، اور یہ قرآن میں آیات موجود ہیں. تو جناب ہارون نے اپنی ایکسپلینیشن دی کہ بھائی میں اس سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ مجھے اس طرح سے ہیوملیٹ نہیں لیول پہ ٹرائی کیا، میں نے تو پوری ٹرائی کی ہے، اور میں تو ان کو اللہ اور آپ کے ہی دین کی تعلیم آف کورس دے رہا تھا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام بہرحال تیش میں آئے. آپ نے اس بچڑے کو سامری کو بلوایا اور سامری سے پوچھا گیا. اب سامری نے وہ کیا شوبدہ کریٹ کیا تھا، یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، قرآن کے اندر بھی اس کے اشارات موجود ہیں. اس نے جناب جبریل امین کو آتے ہوئے دیکھا تھا، اور جناب جبریل جس اپنی شان کے لائق، وہ جو ان کا گھوڑا تھا، وہ جس گھوڑے پر ایک دفعہ آئے تھے، اس گھوڑے کے پیروں سے جو مٹی لگی تھی اس نے وہ مٹی جو ہے وہ حاصل کی تھی، اور اس مٹی کو اس بچڑے بنانے کے اندر یوز کیا تھا، جو کہ ایک یہ miracles یا ایک میجک کریٹ کر سکتی جس سے یہ پاسبل ہوا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال آیا. آپ نے اس بچڑے کو جو ہے آگ لگوائی، اس کو جلوایا، اس کو ختم کیا، اس کو بینش کیا، اس کو جلا وطن کیا سامری کو. اور یہ جادوگر ٹائپ آدمی تھا، اس کو وہاں سے نکالا اور یہ جو ہے چلا گیا. اور بائی دا وے سامری کی قبر جو ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ آج کے ماڈرن ڈے یمن کے اندر ہے. سلالہ ایک شہر ہے جہاں پہ اس کی قبر ہے. اور جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، وہ اسپیشلی جاتے ہیں اس کی قبر پر چلے کرنے، جو نیگیٹو فورسز جو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی قبر پہ جاتے ہیں. بہرحال اس کو نکال دیا گیا اور یہ آل دا وے یمن جو ہے وہ آ گیا. تو اس کی کہانی ایک علیحدہ ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں کو لے کے 70 سرداروں کو وہ لے کے پھر پہاڑ چڑھے ہیں، اور قرآن میں اس کے اوپر بھی واضح طور پہ موجود ہے کہ ان لوگوں کو توبہ کے لیے، کہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ ہو، تو توبہ کے لیے وہ لے کے گئے ہیں. اور ایک اور بات یہاں پہ وہ رہ نہ جائے، بڑی اہم ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن ادھر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ جب ان کا کلام ہو رہا تھا، تو رب العزت سے آپ نے تقاضا کیا، الہ العالمین میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، I want to see you. آپ امیجن کریں نا کہ رب تعالیٰ کی اس کے شان کے لائق کیا آواز ہوگی جو وہ سنتے ہوں گے.
وہ آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو دل تو بےتاب ہوتا ہوگا نا, تڑپ ہوتی ہوگی کہ میں اپنے رب کو دیکھ بھی سکوں. تو آپ نے رب العزت سے تقاضا کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب العزت نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہاں میں, رب العزت نے لطف کیا, رب العزت نے کرم کیا. رب العزت نے کہا کہ میں اپنی ایک تجلی جو ہے اس پہاڑ کے سامنے اتارتا ہوں, اگر تم اس کو دیکھ پائے اور وہ پہاڑ بھی آف کورس قائم رہ پایا تو تب تم دیکھ لینا, پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے رب العزت کی شان کے مطابق, رب العزت کی شان کے مطابق وہ پاک ہے. میں صرف بتانے کے لیے کہ جیسے یہ چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا, اس چھوٹی انگلی کے ناخن کے مطابق رب العزت کی ایک تجلی پہاڑ پر اتری, سامنے والے پہاڑ پر, اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی. انہوں نے کہا رب العزت, یعنی اپنے عاجزی کا آپ نے اظہار فرمایا اور رب العزت کی پاکی اور حمد بیان کی کہ وہ رب العزت اتنا عظیم ہے, اتنا بڑا ہے, اور اتنا ماورا ہے, ٹرانسینڈنٹل ہے کہ کلیم اللہ بھی وہ تاب اور سکت نہیں رکھتے کہ وہ رب العزت کی ان تجلیات کو دیکھ سکتے یا ابزارب کر سکتے. اور ابھی تو تجلی کا بھی ایک بہت ہی چھوٹا فریکشن اترا تھا, ایک ذرے مطابق. ہاں جی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی اور اس کے بعد ان کو وہ ٹیبز اور تورات کے وہ 10 احکامات ملے اور آپ واپس آئے تو بچڑا لوگ پوج رہے تھے تو آپ کا جلال بنتا تھا اور آپ اس وقت جلال میں تھے. تو پھر آپ 70 سرداروں کو لے کے آپ اس پہاڑ پر دوبارہ چڑھے ہیں, اور جب اس پہاڑ پر چڑھے ہیں تو وہاں پر آپ نے کہا کہ ہم رب العزت کی بارگاہ میں کلیکٹیو توبہ کریں گے. تو وہاں پر کلیکٹیو توبہ ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے. تو اب ان سرداروں نے جو ہے جناب موسیٰ سے کہا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا کہ یہ ڈیزائر تم نہیں کر سکتے. تو وہاں پر جو ہے رب تعالیٰ کی اب ان کی شان کے مطابق کوئی تجلی یا بجلی کی کڑک جو کریٹ ہوئی ہے, پیدا ہوئی ہے, وہ جو اللہ نے اتاری ہے, تو اس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 70 کے 70 لوگ جو ہیں انتقال کر گئے. یعنی وہ تو نبی نہیں تھے, جناب موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہوئے تھے. اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے بخاری شریف کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا, یعنی جب سورہ اسرافیل پھونک دی جائے گی اور وہ سارے معاملات ہوں گے نا, اور اللہ تعالیٰ اپنی میجسٹی کا اعلان کریں گے, اپنی ربوبیت کا اعلان کریں گے, تو وہ ایک بہت ہی خوف والا, جلال والا, ہیبت والا معاملہ ہوگا. تو ساری جو کائنات ہے اس پر موت طاری ہو جائے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع عنایت فرمائیں گے, مجھے یہ عزت بخشیں گے کہ سب سے پہلے مجھے جگایا جائے گا, میں جاگوں گا اور میں دیکھوں گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو یوں تھامے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام یا تو بے ہوش ہوئے ہی نہ ہوں, یا بے ہوش ہوئے تھے تو شاید پہلے ہوش میں آ گئے ہوں, اور وہ بے ہوش کیوں نہ ہوئے ہوں کیونکہ وہ ادھر پہلے بے ہوش ہو چکے ہیں. اوکے. تو شاید اس کی کمپنسیشن میں اللہ تعالیٰ انہیں بے ہوش نہ کرے, کیونکہ آلریڈی بے ہوش ہوئے تھے, ان کے ساتھ ایک دفعہ معاملہ ہو چکا ہے, ان کا ایک معاملہ ہو چکا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہے, تمام انبیاء سے افضل میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن نبی آپس میں بھائی ہیں نا, آقا نے خود فرمایا تمام انبیاء آپس میں برادرز ہیں. تو اپنے اس بھائی کی جو کہ اولو العزم رسول ہیں, اس کی یہ شان آقا نے خود بیان کی ہے امت کے ساتھ کہ ایسے متبرک نبی ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے پائے کو یوں انہوں نے تھاما ہوگا جب مجھے ہو, اور میں دیکھوں گا, آبزرو کروں گا. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کیا ہے, اس بچڑے کو آپ نے جلایا ہے, توبہ کروائی ہے, اور پھر اب آپ سفر پہ نکل گئے. اور ڈونٹ فرگیٹ فرعون کی آرمی پیچھے چیز کر رہی ہے, وہ ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ معاملہ 40 دن یا 40+ ڈیز میں ہو رہا ہے,
اور جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اگر جغرافی، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی بھی ہیں اور دنیاوی علم بھی ان کے پاس ہے، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ ریڈ سی جو ہے، جسے آج ہم ماڈرن ڈے میں کہتے ہیں بحیرہ احمر، وہ کہاں پر موجود ہے. اور آج بھی اگر ہم ماڈرن جغرافی میں دیکھیں تو دو اس کی برانچز بنتی ہیں ریڈ سی کی، جو سینائی پیننسولا کے اندر یعنی سینائی ڈیزرٹ کے اندر، اس کی دو فنگرز کہہ لیں، ایک کو کہتے ہیں گلف آف سویز اور ایک کو کہتے ہیں گلف آف عقبہ. تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہ جو خلیج تھی عقبہ کی خلیج، آپ خلیج عقبہ کی طرف اپنی پوری قوم کو لے گئے، گلف آف عقبہ. تو گلف آف عقبہ ریڈ سی کی ایک فنگر ہے، سمندر ہے، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10.6 میل کا ڈسٹنس ہے، یعنی 17 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر اپنے کاروان کو لے کے گئے، وہاں سے اگلا کنارہ 17 کلومیٹر دور ہے. اور جیسے ہی یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے آوازیں سننی شروع کی. یعنی آواز پہلے ٹریول کرتی ہے نا، ایک بڑی فوج ان کو چیز کر رہی ہے. تو عین اس لمحے جب یہ لوگ پہنچے تو کچھ ہی دیر میں انہوں نے وہ آوازیں سنی کہ فرعونی لشکر جو ہیں، ان کی سواریاں جو ہیں وہ بھی قریب پہنچنے والی ہیں. یعنی اتنے دن 40+ ڈیز فرعون ان کو ڈھونڈتا رہا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچاتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی شو ڈاؤن کا ٹائم آ گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی کاروان کو لے کے گئے ہیں، بٹ آگے سمندر ہے، کروشل پلیس پہ، کروشل پلیس، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. بالکل ایک طرف ڈیول ہے، آگے ڈیپ بلو سی اینڈ دا ویری لٹرل سینس. اب آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج ہے کہ ان کی قوم ایک دفعہ پھر بدک گئی، بنی اسرائیل، حالانکہ جناب موسیٰ نے کنسسٹنٹلی معجزات دکھائے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ آپ کی وجہ سے ہم پھنس گئے. قرآن کے اندر بھی آیات موجود ہیں اور اس کا یعنی نیریٹو یہ ہے کہ ہم پھنس گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی آرمی ہے، ہم مارے گئے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تانا زنی شروع کر دی، شکوے شکایتیں شروع کر دی کہ سر کیا کدھر پھنسا دیا ہے میں، نعوذ باللہ. ان پر بلیو کر کے تو گئے تھے، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یہی راستہ بتایا ہے، میرا رب مجھے راستہ دے گا، میرا رب بہت بڑا ہے. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اپنے عصا کو اس سمندر کے اندر رکھو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ جو معجزاتی عصا تھا، وہ جو کلیم اللہ کی ضرب تھی، اس کو سمندر کے اندر یوں سی شور کے پر، ساحل کے پر یوں آپ نے مارا، اور جیسے ہی مارا تو سمندر جو ہے 2 لخت ہو گیا. اور قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو سمندر تھا وہ یوں جیسے پانی کی 2 چوٹیاں ہوتی ہیں، وہ چوٹیوں کی طرح پانی اوپر آ گیا اور درمیان میں لینڈ کا رستہ جو ہے ظاہر ہو گیا. انبلیویبل سا اگر آپ ویژولائز کریں تو ویژولائز کریں تو اب یعنی پانی جو ہے وہ 2 چوٹیاں سمجھیں کہ وہ یوں پانی ہے اور درمیان میں اب وہ انہوں نے آف کورس نیچے پہلے ڈیپتھ کی طرف جائیں گے، آپ ٹریول کریں گے نیچے کی طرف اور پھر آپ جائیں گے، مطلب یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو اس راستے کے اوپر. اب وہ جا نہیں رہے. ان کا جو ہائی پریسٹ تھا، جو وہاں کا دانشور تھا بنی اسرائیل کا، اس نے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، نعوذ باللہ. جو بوڑھے تھے ان کو ابھی بھی یقین نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی کلیم اللہ جگہ جگہ معجزہ دکھا چکے ہیں، لبریٹ کروا لیے، اب تو صرف جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، اور وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی ایلوژن نہ ہو، ہم اندر جائیں گے تو کہیں مارے نہ جائیں. تو ایک ینگ نوجوان تھا 20 سال 22 سال کا، اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، وہ صحابی تھا، اس نے کہا میں جو ہوں سب سے پہلے جاؤں گا. تو یہ کیونکہ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، ہمارے استاد، اور مجھے ان کی یہ بات بڑی زبردست لگتی ہے، اور یہ ہماری یوتھ کے لیے خاص طور پہ بھی. دنیا میں جہاں بھی انقلاب آئے ہیں نا، ریولوشن، انقلاب کی جو باغ ہوتی ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
نوجوانوں کے اندر بہادری ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر دلیری ہوتی ہے. نوجوان کرپٹڈ نہیں ہوتے، نوجوان کنٹیمینیٹڈ نہیں ہوتے. وہ لوگ جو سو کالڈ تجربہ رکھتے ہیں نا، جو سو کالڈ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ایٹ ٹائمز انقلاب کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی وہی ہوتے ہیں. وہ رسک نہیں لے سکتے، وہ کہتے ہیں نہ آگے نہ بڑھنا، یہ نہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. نوجوان کے اندر وہ دلیری ہوتی ہے. تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا نوجوان صحابی وہ آگے بڑھا اور وہ اس میں سے نکل گیا، اور وہ 17 کلومیٹر اس نے ٹریول کیا. جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو پھر لوگ جو ہیں جوک در جوک وہ آ رہے ہیں. اور جیسے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، فرعون کی آرمی قریب سے قریب تر آ رہی ہے، قریب سے قریب تر آ رہی ہے. اور بہرحال دنیاوی طور پہ ایک پریشانی کا معاملہ لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو یقین ہے وہاں پہ کہ اللہ نے مجھے راستہ دینا ہے اور راستہ دکھایا ہے. تو وہ اس راستے کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. اب جب فرعون نے یہ دیکھا معاملہ، اب اس کے لیے بھی یہ انبلیویبل تھا کہ سمندر شک ہو گیا ہے اور 2 چوٹیوں کی طرح جو ہے وہ سمندر کی لہریں بلند ہیں. انسٹیڈ کہ وہ ریئلائز کرتا، اب بھی ریئلائز کر لیتا کہ جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ڈیوائن انسٹرکشن کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے خدا کی ذات ہے اور مجھے اس خدا پر ایمان لانا ہے، تو اب بھی لے آتا شاید، تو اللہ رب العزت شاید اس کو بچا لیتے. لیکن انسٹیڈ اس نے کیا کہا، اس نے اب کیونکہ خدائی کا خود دعوے دار تھا کہ دیکھو یہ رستہ تو میں نے تم لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے. اس نے اس طرح سپن دیا، اس طرح سے ڈیسیو کرنے کی کوشش، اور کہا کہ چلو ان کے پیچھے اسی رستے میں. تو اس کی فوج جو ہے وہ بھی اسی رستے میں چلی گئی. اور بائی دیٹ ٹائم جب وہ سمندر کے درمیان میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اور ان کی پوری قوم 17 کلومیٹر ٹریول کر کے دوسری جگہ پہنچ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے سٹاف کو، اپنے عصا کو اٹھا لو. انہوں نے اٹھا لیا اور وہ غرق ہو گئے. اب جب وہ ڈوب رہا تھا تو اب وہ کہتا ہے قرآن کے اندر بھی جیسے ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہارے جسم کو آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت کے طور پہ باقی رکھیں گے. ہم تمہیں مر تو جائے گا، جہنم میں بھی جائے گا، لیکن ایک ایسا طاغوت کا استعارہ، ایک ایسا شیطان، ایک ایسا فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، تیرے جسم کو بھی باقی رکھیں گے عبرت کے لیے. قرآن کی جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی نا لبیبہ، تو لوگ کہتے تھے یہ فرعون کدھر ہے؟ قرآن میں جس کا ذکر ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کی باڈی باقی رہے گی. تو 1900s میں اس کی باڈی ڈسکور ہوئی، ریکور ہوئی، یعنی فار سینچریز اس کے جسم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ رامسز II کدھر گیا ہے. تو 1900s میں، ارلی 1900s میں یا 1920s میں اس کی باڈی کو ڈسکور کیا گیا. اب جب اس کی باڈی ڈسکور ہوئی تو پھر دیکھا گیا کہ یار یہ کون ہے یار وہ سارا. تو وہ جب انالیسس وغیرہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ رامسز II ہے. اور پھر اس کی باڈی خراب ہو رہی تھی تو اس کو فرانس بھیجا گیا فار ریپیئر. اور فرینچ لوگوں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو ڈوب کے مرا ہے، یہ وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا ہے، اور اس کے بال اسی طرح تھے. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ ورنہ تو اسکیلیٹن، بلکہ اسکیلیٹن میں نہیں، خیر ممیفائی بھی کرتے تھے نا اپنے بڑوں کو، وہ ممیفائی بھی کرتے تھے، لیکن اس کو بھی کیا ہوگا انہوں نے ممیفائی. لیکن آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام رفلی سپیکنگ وہ جناب عیسیٰ سے بھی 1500 سال پہلے ہیں، یعنی آج سے 3600 سال پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام. اور کتنے بادشاہ آئے، کتنے گزر گئے، پتہ ہی نہیں ہے. اس کی باڈی ریکور ہوئی 1900s میں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا تیرے جسم کو بھی باقی رکھوں گا، عبرت کا نشان بنانے. تو قرآن کی حقانیت بھی سامنے آ گئی کہ قرآن میں ہر وہ آیت، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس وقت میں وہ آیت نے آپ کے لیے پروو ہونا ہے دنیاوی طور پہ. وہ تو ٹروتھ ہی ٹروتھ ہے، قرآن اٹرنل ٹروتھ ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن سچ ہے. لیکن وہ دنیا کے سامنے اس کی صداقت کیسے ظاہر اللہ نے کروانی ہے، اللہ نے کروا دی. فرینچ نے کہا یہ تو ڈوب کے مرا ہے، اور اس کے چہرے پر بھی ڈوبنے والا ایکسپریشن ہے.
اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ یہ کھلے ہوئے ہیں جیسے لہروں سے آپ مقابلہ کرنے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تو ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے. تو آج تک بائی دا وے آئی ہیو بین ٹو ایجپٹ آلسو، تو ایجپٹ میں نیشنل ان کا جو میوزیم ہے اس کے اندر اس کا وہ جسم آج بھی پڑا ہوا ہے، اور انتہائی گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے. وہ جسم موجود ہے اور وہ عبرت. اور یہی ایکسپریشنز جو آپ بتا رہے ہیں سارے. بالکل. میں تو اتنا ویسے بائی دا وے ان چیزوں کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا اللہ ہمیں بچائے، ایسے وجودوں سے بھی بچائے لیکن عبرت کے لیے. تو وہاں پر شدید وحشت کا احساس تھا، اور بہت سال پہلے کیونکہ میں گیا تھا، آئی واز ویری ینگ آلسو، تو مجھے تو شدید وحشت کا احساس ہوا اس کو دیکھ کے. اور وہ دیکھیں آج بھی باقی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا میریکل اتنا بڑا، 17 کلومیٹر کا ایک ٹریک اللہ نے مطلب ان کو دے دیا، وہ سمندر کے اندر سے ہو کے پیکس ہیں، یہ علاقہ کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ یہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو ایجپٹ کا آج کل کا ایجپٹ، اس کا کوسٹل ٹاؤن ہے ایک، اس کو نویبا کہتے ہیں. تو نویبا کے اندر نویبا کے اندر یہ وہ گلف آف عقبہ ہے جہاں سے وہ گئے تھے. اور جو آرکیولوجسٹس ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بہت بعد میں اللہ کے نبی تھے، انہوں نے 2 پلرز ایریکٹ کیے تھے. ایک گلف آف عقبہ کی ایک سائڈ پہ جو کہ ایجپشن سائڈ تھی، اور دوسری جہاں سے جناب موسیٰ علیہ السلام دوسری سائڈ پہ گئے تھے، وہ آج کل کا ماڈرن ڈے کا سعودی عربیہ ہے، حجاز ہے. اچھا. جہاں سے وہ گئے تھے. تو دونوں جگہ پر جناب سلیمان علیہ السلام نے پلر ایریکٹ کیے تھے، اور وہ پلر بھی سمندر کے اندر تھے، اور وہ بھی ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں، اور ایجپشن گورنمنٹ نے ان کو باہر نکالا ہے، اور ان کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی انسکرپشنز ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ وہاں پہ ان کو مارک کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بنی اسرائیل جو ہیں ٹریول کرتے کرتے فلسطین کی طرف آئے تھے. تو وہ نشانی بھی اللہ نے ایک لیول کے اوپر وہ بھی باقی رکھی ہوئی ہے، پوری طرح سے ویلیڈیٹ ہوتی ہے، وہ ایک مطلب سائنٹیفکلی آرکیولوجیکلی بھی وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کو لے کے، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ان کی زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ میں اپنی قوم کو ہولی لینڈ لے کے جاؤں، پرومسڈ لینڈ. اور ہولی لینڈ کیا ہے؟ فلسطین ہے آج کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والی سرزمین بنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج کی رات مکہ سے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے ہیں، اس ہولی لینڈ میں بھی، کیونکہ آقا جو ہیں وہ دونوں قبلوں کے امام ہیں، امام قبلتین ہے. وہ مسجد حرام کے بھی امام ہیں، مسجد اقصیٰ کے بھی امام، دونوں قبلوں کے. تو بہرحال یہ بنی اسرائیلیوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہولی لینڈ ہے، اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے پرومسڈ لینڈ اس کو کہا گیا جناب موسیٰ کے نیریٹو میں خاص طور پہ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جان چھوٹ گئی، وہ سارا معاملہ ہو گیا، اور اب اپنی قوم کو لے کے آگے جا رہے ہیں. لیکن اپنی قوم کو جب آگے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں شہر ہیں، بعض اوقات آپ کو جہاد کرنا ہوتا ہے مشرکوں کے خلاف. تو ایک جگہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم ہے جس سے ہمارا اب واسطہ ہے، اس قوم کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے، تو جہاد کرو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب ہی لڑے، یعنی اے موسیٰ تم اور تمہارا رب ہی لڑے. تو کہا جاتا ہے نا کہ 2 دفعہ سرکشی کی بنی اسرائیل نے. وہ سرکشی اب کر رہے ہیں. اب دیکھیں اتنے معجزات دیکھ چکے ہیں، لبریٹ ہو چکے ہیں، اب اپنے ہی نبی کے ساتھ سرکشی کر رہے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اس بات کے اوپر کہ یہ میری قوم جو ہے سرکشی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید نازل ہو گئی کہ یہ جو آپ کی قوم ہے نا، یہ اب اس پر ہم نے وہ جو ہولی لینڈ ہے، یعنی آیات کا مفہوم ہے کہ وہ ان پر اب ہم نے 40 سال کے لیے حرام کر دیا. یہ 40 سال تک، اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو نویبا سے عربیہ لے کے گئے، عربیہ سے جارڈن سے آگے انہوں نے فلسطین جانا ہے. بالکل چھوٹا سا علاقہ ہے، یعنی چند کلومیٹر کے آگے فلسطین ہے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزا دی کہ اس چھوٹے سے علاقے کے اندر 40 سال بند رہے. ٹریول کرتے تھے لیکن وہ ان کو رستہ نہیں ملتا تھا، مطلب خانہ بدوشی تھی نا. یعنی ایک جگہ ٹریول کیا، پھر 2-3 ماہ رہے، پھر آگے ٹریول کیا 2-3 ماہ رہے، لیکن جس منزل پہ جانا ہے ادھر پہنچ ہی نہیں پا رہے، یعنی ادھر ہی گھومتے رہے، کیونکہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی. پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے من اور سلوہ نازل کیا.
من ایک خاص قسم کے بیج کی طرح کے شبنم کی طرح ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتارتے تھے اور یہ ان کو گوندھ کے آٹے کی طرح اس سے ایک روٹی بناتے تھے. اور کچھ پرندے اترتے تھے تو وہ پرندوں کا شکار کرتے تھے. وہ جنتی پرندے ہوں گے کیا ہوگا، وہ یعنی بہت تعداد میں اترتے تھے، ان کا شکار کر کے ان کو بھون کے کھاتے تھے. یعنی لیوش کھانا، پھر لیوش بھی کھانا ان کو ملتا تھا اس صحرا کے اندر بھی. پھر ان کے سر پہ سائبان ہوتا تھا، بادل ان کو سایہ دیتے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو پیاس لگی ہے تو آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آپ نے 12 چشمے اپنے عصا کو مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے. آج تک ان میں سے 5 چشمے باقی ہیں. 3500 ایئرز. امیجن کہ اللہ کے اس نبی کے عصا سے پھوٹنے والے آج کل بھی 5 چشمے باقی ہیں جارڈن میں. تو چشمے آ رہے ہیں اور ان کو منو سلوا مل رہا ہے. اور یہ منو سلوا کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں جی، ہمیں تو ہم تھک گئے ہیں یہ کھا کے، ہمیں تو کوئی سبزی مل جائے، پیاز مل جائے، ککڑی مل جائے، جو کہ آرڈنری چیزیں ہیں. آرڈنری چیزیں. تو اللہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری دے رہا ہے اور یہ ان کو جو ہے آرڈنری چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو آخری 40 سال تھے یہ اس لیے چیلنجنگ تھے کہ اس قوم کو نافرمانی سے، سرکشی سے کیسے آزاد کریں، کیونکہ سینچریز کا بیگیج تھا نا، سینچریز کا. تو ان کی نفسیات کے اندر غلامی تھی، ایک الٹیمیٹ جو ان کا مشن بھی وہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اب یہ جب پرومسڈ لینڈ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، یعنی فلسطین کے ارض مقدس کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، یعنی 40 سال جناب موسیٰ ان کے ساتھ رہے. ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا درمیان میں اور اس طرح کے انتقال ہوئے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ مزید اب آگے نہیں جا سکتے. اب پرومس لینڈ یا جو ہولی لینڈ ہے وہ آپ کی قوم جائے گی اور آپ کے جو ہے انتقال کا وقت آ گیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ اردن ہے، موجودہ اردن، تو وہاں سے کچھ کلومیٹر ہیں، 1-2 کلومیٹر. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، تقاضا کیا کہ الہ العالمین، وہ جو وادی ہے جس کا وعدہ کیا ہے، جدھر میں نے ان کو لے کے جانا تھا، کیا میں اس کی زیارت کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کی عمر 120 سال تھی اور رب العزت کی یہ اس وقت منشا تھی، رب العزت کا حکم تھا کہ آپ کے وصال کا وقت ہے. تو ایک بوڑھے 120 سال کے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پکڑا، تھاما، اور اس چٹان کے اوپر آپ سب تشریف رکھتے تھے. آپ نے اس چٹان کے اندر اس وادی کو دیکھا اور آپ کا جو ہے وہاں پر وصال ہوا. تو ماؤنٹ نیبو اس کو کہتے ہیں جہاں پر آپ کا وصال ہوا، اور وہیں پر کہتے ہیں کہ آپ کا مزار پر انوار، آپ کا روضہ بھی وہیں پر ہے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نریشن ہے، ویسے ہماری حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ بڑے جلالی نبی بھی تھے اور لاڈلے نبی بھی تھے. تو جب ملک الموت روح قبض کرنے آیا، تو وہ جس بھی شکل میں آیا ہوگا، ایک نبی اللہ تھے، تو جب اس نے لبرٹی لی اور وہ قریب آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا اس کو. یہ ہمارے ٹریڈیشنز کے اندر ہے، نریشنز میں ہے. اور اس کی آنکھ باہر نکل آئی. تو وہ جناب اسرائیل ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ میں آپ کے نبی کے پاس گیا ہوں اور انہوں نے تو مجھے چانٹا رسید کر دیا، میری آنکھ پھوٹ گئی ہے. تو رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر طویل ہو تو آپ ایک بیل کو یا بچھڑے کو پکڑیں اور جتنے بال اس کے ہاتھ میں آتے ہیں اتنے سال ہم اور انکریز کر دیتے ہیں آپ کی عمر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر رب العزت نے کہا آف کورس پھر واپسی تو ہے، موت تو ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اگر موت ہی آنی ہے تو پھر آج ہی میں موت کو قبول کرتا ہوں. اور پھر وہ دوبارہ جو ہے جو بھی معاملہ ہوا ہوگا ملک الموت کے حوالے سے وہ سارا ہوا. تو لبیبہ، میں چاہتا ہوں یہ اتنی فیسینیٹنگ سٹوری ہے، کوئی شک نہیں، یہ ہماری یوتھ تک پہنچے کہ ایک ایسی قوم جو پسی ہوئی تھی، جو فرعون نے جس کو دبایا ہوا تھا، کس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نرچر کیا، ان کو ڈیولپ کیا، ان کو ریز کیا، اور کس طرح سے فرعونیوں کو شکست دیتے ہوئے ان کو لے کے گئے، اور بعد میں بھی ان کی کنسسٹنٹ تربیت کرتے رہے. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جو ایک پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ تم جتنے بھی پسے ہوئے ہو، اگر تم رب کے راستے پہ ہو تو یہ موقع اللہ تمہیں ضرور دے گا کہ اللہ تمہیں کامران کرے، اللہ تمہیں کامیاب کرے. آج امت مسلمہ اپنے بدترین زوال سے گزر رہی ہے.
ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, ہم علوم و فنون میں پیچھے ہیں, ہم بنی اسرائیل سے زیادہ اس وقت پسے ہوئے ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے, ہم خون ہیں ان ریالٹی, ان دا ویری لٹرل سینس آف دا ورڈ. فرعون سے بڑے طاغوت کا ہمیں مقابلہ ہے, لیکن کیا امت مسلمہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے صدقے کوئی موسوی ایمان کی رمق ہے؟ کوئی موسوی ایمان کا کوئی غیرت ہمارے اندر ہے؟ جس دن امت مسلمہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے صدقے وہ ایمان کی رمق پیدا ہو جائے گی نا, ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونے کے باوجود, اکانومی میں پیچھے ہونے کے باوجود ہم پریویل کر جائیں گے, کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, جس سے میں نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, کیا حالات تھے, وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے, ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان پسے ہوئے لوگوں کو اس زمین کا وارث بنائیں. اگر ہم اللہ کے ساتھ لائل ہو جائیں گے نا, تو ہم مادی طور پہ جتنے بھی ادنا درجے پہ ہوں, جب ہم اللہ کے ساتھ لائل ہیں تو پسے ہوئے طبقے کے باوجود بھی اللہ ہمارے زوال کو عروج میں بدلے گا اور ہمیں غیب سے مدد آئے گی. جس کو کسی شاعر نے کہا تھا نا, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر پیدا ہوتی ہے نا, تو پھر میریکلز کا ظہور ہوتا ہے, پھر اللہ کے فرشتے بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کا یہ جو چینل ہے سپر نیچرل, تو سپر نیچرل میں اللہ رب العزت کے لشکر ہیں, اللہ کے اینجلز ہیں, وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. اللہ کے ساتھ سنسیئر ہونے کا وقت آ گیا. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ کی حکمت, شان و شوکت کا یہ جو آپ نے واقعہ سنایا ہے, پوڈ کاسٹ کے اینڈ پر کیا پیغام دیں گے؟ اسپیشلی یوتھ کو بہت ایمفیسائز کیا آپ نے کہ ان کو اس سے لیسن ڈرائیو کرنا چاہیے. ایک سب سے بڑا لیسن آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری یوتھ کو ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف سے تو ملٹیپل لیسنز ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ہائیلی ڈسپلنڈ اور کنسسٹنٹ آدمی کا نام ہے, جو ہر وقت جد و جہد کر رہا ہے. مجھے جس کو اقبال نے کہا ہے نا, تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تم شوق کی راہ کے مسافر ہو, منزل قبول نہیں کرنی. تم نے آگے سے آگے بڑھنا ہے, ایک منزل سے اگلی منزل, اگلی منزل. جناب موسیٰ علیہ السلام اس ڈائنامزم کا ایک خوبصورت میٹافور ہے. آگے بڑھیں, مارچ مارچ مارچ. تو ہمارے نوجوانوں نے آگے بڑھنا ہے, مارچ کرنا ہے. اور نمبر 2, خدا پہ فیتھ رکھتے ہوئے جو آپ کی ارد گرد بیگیج ہے نا, اس بیگیج کی ٹائز کو کاٹنا ہے. جیسے وہ نوجوان جب اس کو کہا گیا کہ آگے تو موت ہے, کہ کوئی ایلوژن نہ ہو یہ سمندر, تو وہ نوجوان جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر وہ چلا گیا, وہ آگے بڑھ گیا. تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پتہ ہے. آپ ان احکامات کے اوپر بلائنڈلی ان کو فیتھ کے ساتھ فالو کریں اور آگے بڑھیں. اگر میں, آپ, ہم سب آگے بڑھیں گے اس میسج کے اوپر, تو یقینی طور پہ کوئی ڈیسٹینیشن ہمارا بھی انتظار کر رہی ہے, کوئی منتظر ہے ہمارا آگے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم وہ پہلا سٹیپ جو کہ اصل میں لیپ آف فیتھ ہے, جب تک ہم وہ لیپ آف فیتھ نہیں لیں گے, اللہ کی طرف سے ہمیں ڈیسٹینیشن یا ہماری وہ جو فائنل ایک منزل ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی. تو نوجوانوں کو ایک تو بات یہ آخر میں بھی کہوں گا, شروع میں بھی کہا, یار انسپریشن لینی ہے تو وہ مادی لیڈروں سے نہ لو کہ اس کا کاروبار کامیاب ہو گیا, اس کو اتنی ڈالرز مل گئے. یہ بہت بچپنے والی بات ہے, یہ بہت ادنا بات ہے. انسپریشن لو جناب موسیٰ علیہ السلام سے, جناب عیسیٰ علیہ السلام سے, اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بے شک ان سب کی زندگی ہمارے رول ماڈل ہے. یہ رول ماڈلز ہیں, اور ان کو رول ماڈل سمجھو, اور ان کے ساتھ ایک انٹیمیٹ دوستی کا ریلیشن شپ قائم کرو ان کے نیریٹیوز کے ساتھ. یہ نیریٹیوز ہمارے دل میں ہوں, قلب میں ہوں, اور ہم پھر کہیں کسی درجے پہ اس کو اپلائی بھی کر سکیں. اگر آج کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں فہد علی کاظمی ان تمام سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.